واسطے چھڈے نہیں تو میں بھی تینوں اپنا محبوب بنا لینا وا۔ پھر جدوں رب تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لینا ہے نا، پھر اس کا تذکرہ زمیناں تے بھی ہوندا ہے، آسماناں تے بھی ہوندا ہے، تے مومناں دے دلاں دے وچ بھی ہوندا ہے۔ مسلم شریف دی روایت ہے، آؤ اسی روایت بڑی مشہور ہے، اسی سنن دی سعادت حاصل کرنے ہاں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے کہ جدوں رب تبارک و تعالی کسی بندے دے نال محبت کردا ہے تے جدوں کسی دے نال محبت کردا ہے تے سب نالوں پہلے اس دا اظہار کرنے واسطے حضرت جبریل امین نو سددا ہے۔ سد کے تکی ارشاد فرماندا ہے فقال انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبرائیل۔ سب نالوں پہلے حضرت جبریل امین نو بلا کے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے انی احب فلانا کہ میں فلاں بندے دے نال پیار کرنا وا، فاحبہ لہذا تو ہی پیار کر، میں پیار کرنا وا لہذا تو ہی پیار کر۔ فقال یحب جبرائیل، سرکار فرماندے نے کہ جبریل بھی اس بندے دے نال پیار کرنا شروع کر دیندا ہے۔ کوئی پوچھ دس نہیں کہ مالک اس دا کیڑا عمل مقبول ہے، کوئی پوچھ دس نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آمنا و صدقنا سمینا و اطیعوا والا صاحب ہے کہ مالکا اسی سن لیا تے اسی قبول کیتا۔ فرمایا کہ ادھروں رب فرماندا ہے کہ فلاں بندے دے نال پیار کرنا ہے تے وہ پیار شروع ہو جاتا ہے، وجہ کوئی نہیں پتہ کی وجہ ہے۔ ہن امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس روایت نو مسلم شریف دے وچ لے کے آئے تو صحیح روایت ہے، لہٰذا کسی دے دل دے وچ یہ خیال نہ گزرے کہ پتہ نہیں روایت ضعیف ہے کہ اللہ دے بندیاں دا بھی تذکرہ جڑا ہے نا، یا اللہ دے بندیاں دا بھی جڑی محبت ہے نا یا تذکرہ ہے وہ عرشاں تے ہوندا ہے یا اللہ دی بارگاہ دے وچ ہوندا ہے، تو یہ کھٹکا نہیں گزرنا چاہیے۔ روایت صحیح ہے، مسلم شریف دے وچ موجود ہے، مشکات شریف میرے ہاتھ دے وچ ہے، تو جے کسی نو مطلب کھٹکا گزرے تو وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بندے دے نال محبت شروع کر دیندے نے۔ پھر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ یہ گل جبریل امین اپنے تک نہیں رکھ دے کہ مینوں رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تو پیار کر تو لہٰذا میں ہی پیار کراں، وہ گل اتوں تک نہیں رہندی، بلکہ کتوں تک پڑھتی ہے کہ وہ جن بھی انہوں دے تحت اہل سماع ہوندے نے، وہ پہلے آسمان والے ہون، دوسرے آسمان والے ہون، تیسرے آسمان والے ہون، حتیٰ کہ حاملین عرش بھی جدوں حضرت جبریل امین ندا فرماندے نے تو وہ سن کے اس بندے دے نال محبت شروع کر دیندے نے کہ اے وہ بندہ ہے ان اللہ یحبہ جن دے نال اللہ محبت کردا ہے، ٹھیک ہے، فاحبہ تسی بھی محبت کرو۔ امرتا سیگا ہے نا، ہیں کہ حکم آ گیا کہ اے فلانے بندہ او وے جن نال تسی محبت کرنی ہے، اے او وے جن دی محبت بغیر چارہ نہیں، اس دے نال محبت کرنی ہے۔ ہن گل اتوں تک نہیں رہندی ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس بندے واسطے زمین آلیاں دے وچ قبول عام رکھ دیتا جاتا ہے۔ قبول عام سمجھو کہ ہر بندہ انہوں محبت کی نگاہ دے نال ویکھدا ہے، او دے نال اہل حق پیار کرنا شروع کر دیندے نے، اون دے نال اہل محبت اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیندے نے، اس دے نال ہر طرح دا اخلاقی جڑا تصور ہے یا اخلاقی جڑا تعلق ہے وہ بڑا استوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جڑا اللہ کا محبوب ہے،
بندہ ہے جڑا جبریل امین اہل سما دا محبوب ہے، یہ وہ بندہ ہے جڑا جناب پوری دنیا والوں دا محبوب ہے اور قبول عام رکھ دیتا جاتا ہے۔ ہن میں دسو کہ کنے کو اشتہاراں دے ذریعے جڑا ہے نا وہ اسی محبت غوث اعظم پھیلائیے، کنے کو اشتہار لائے نے حافظ صاحب؟ کیوں جی قبلہ کنے کو اشتہار لا کے اسی کہا کہ داتا صاحب نہ محبت کرو، کنے کو اشتہار لائے نے تو اسی آخیا بابے فرید نہ محبت کرو بھائی، ہیں خواجہ معین الدین چشتی میری ہندی دے نال محبت کرو بھائی، کنے کو اسی جڑے انہوں نے اشتہار لائے نے۔ وہ اشتہار دنیاوی اشتہار ویکھو نا جنہیں مرضی اشتہار لگے ہون، کوئی بھی اسی چھوٹی جی محفل بھی کروانی ہوتی تو اشتہار لائی دے، اشتہار بھی لائی دے تو کالاں بھی کری دیا نے، تو بندیاں نوں مل کے بھی دعوت دئی دی ہے تو پھر بھی پنڈال نہیں بھرتا، جنہاں نوں اسی بلائی دا انہیں نہیں آتے۔ لیکن کی گل ہے کہ جدوں یہو جے بندے کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر بندہ جڑا ہے وہ دل دے نال قبول بھی کرتا ہے تو یہاں دی بارگاہ دے وچ بن بلائے حاضر بھی ہوتا ہے۔ کی وجہ ہے؟ ہاں وہ وجہ صرف یہی ہے کہ جڑا محبت ہے نا وہ عام بندے کی طرفوں نہیں، ساری تشہیر رک سکتی ہے، ساری سلام دعا کتے نہ کتے جا کے پھیکی پی سکتی ہے، ساری کال جڑی ہے وہ کدی نہ کدی کٹ ہو سکتی ہے، لیکن جس بندے واسطے رب تبارک و تعالیٰ نے قبول عام رکھ دیتا کہ اس بندے دے نال محبت کرو، کہ اس بندے نال رب خود بھی محبت فرماندا ہے، زمین والے سارے محبت کرتے ہیں، آسمان والے سارے محبت کرتے ہیں، عاملین عرش سارے محبت کرتے ہیں، فرشتے سارے محبت کرتے ہیں، خود جبریل امین بلکہ رب ذوالجلال محبت کرتا ہے، لہذا تسی بھی محبت کرو۔ ساری تشہیر دے وچ کمی آ سکتی ہے، مالک دی تقدیر دے وچ کمی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اسی کوئی کام کریے تو ساڈے وچ کمی رہ سکتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جس کام دا ارادہ فرماندا ہے اس دے وچ کمی نہیں رہتی۔ تو لیکن بندہ کون ہے کہ جنہیں ساری زندگی اپنی کیویں گزاری ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے تحت۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ۔ فرمایا کہ جدو رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے دے نال سختی والا معاملہ فرماندا ہے، پھر ارشاد فرماندا ہے جبریل میں فلانے بندے کو پسند نہیں کرتا، تو بھی پسند نہ کر۔ کنیاں ہی مثالاں نے، کنیاں ہی مثالاں نے۔ بلعام بن بورا سی نا تے حضرت موسیٰ دے دور دے وچ وہ دعا واسطے ہاتھ بعد چکتا سی، قبول پہلے ہو جاتی سی، یعنی کہ انہوں رتبہ ملیا سیگا دنیا دے اتنے رہ کے کہ مستجاب الدعوات سی، اس دا جڑا عبادت ہے اس دا عالم میں سی کہ دنیا والوں جدوں بھی کسی چیز دی حاجت ہوندی سی، دھوپ دی حاجت ہے، بارش دی حاجت ہے، کوئی بھی انہوں کوئی بھی حاجت ہے اس بندے کو آندے سن تے انہوں کہندے سن بھائی دعا کر دے، وہ دعا کرتا سی تو دعا فوراً قبول ہو جاتی سی۔ لیکن لالچ دے وچ آیا نبی دے خلاف دعا کر دیتی۔ ہاں کنے بندے نے جنہاں نال رب تبارک و تعالیٰ نے ایویں دا معاملہ فرمایا کہ وہ پہلے نزدیکی سی پھر دور ہو گیا۔ خود ابلیس نو ویکھ لو، فرشتیاں دا سردار سی، زمین و آسمان دے چپے چپے تے اتنے سجدہ کیتا سیگا ہزاراں سال، ہیں جن ہو کے فرشتیاں نو پڑھاتا سی، ویکھو کنا رتبہ سی، جن سی فرشتیاں نو پڑھاتا سی، ٹیچنگ کرتا سی، انہاں دا استاد سی، اتنا علم سی۔ لیکن جدو رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ روندیا گیا ختم ہو گیا ہر شے۔ فرمایا کہ جدو کسی بندے دے نال رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جبریل تو بھی پسند نہ کر۔ فیقول انی ابغض فلان فابغضہ، کہ میں فلانے بندے دے نوں پسند نہیں کرتا، جبریل تو بھی پسند نہ کر۔ قال فیبغضہ جبرائیل، جبریل امین علیہ السلام اس بندے نوں سخت ناپسند کرنا شروع کر چھڑ دے۔ ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ۔ ہن تسی ویکھو اے وہ روایت ہے، میں پوری پڑھی دینا بلکہ قال فیبغضونہ ثم یودع لہ البغضاء فی الارض، وہی اپوزٹ الفاظ نے، کسی نے محبت رب فرماندا ہے تے اہل سماء تے اہل زمین اس دے نال محبت کرنی شروع کر چھڑ دے۔
جدوں کسی دے نال بغض فرماندا ہے، کسی دے نال سختی والا معاملہ فرماندا ہے، تو اس دے نال زمین و آسمان والے سختی والا معاملہ شروع کر چھڑدے۔ میں کہنا کہ کئی بندے نے اللہ پاک کو عافیت منگنی چاہیے کہ انہاں دی عزت دے ڈنکے واجدے نے، ڈنکے پنڈاں دیاں پنچایتاں کہندے نے آ بندہ کہہ دے تے بندے دا قتل بھی معاف ہے، ایویں میری عزت ہوندی ہے۔ لیکن ایک ویلا اویں دا بھی آندا ہے کہ انہوں بندہ کو پوچھنے والا نہیں ہوندا، ان دے نیڑے کوئی نہیں لنگدا۔ کی وجہ ہوندی ہے؟ اس تو کہ ان دے کولوں کوئی عمل ایویں دا ہویا ہوندا ہے، ان دے کولوں کوئی بول ایویں دا سرزد ہویا ہوندا ہے، کول ایویں دا سرزد ہویا ہوندا ہے کہ یہ انہوں بھی نہیں پتہ ہوندا کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں ردیا گیا ہے، ردیا گیا، ختم ہو گیا ہے۔ اس تو اللہ پاک کو عافیت کا سوال کرو کہ اللہ دا شکر ہے اللہ پاک نے عزت نال روٹی کھان دی توفیق دیتی ہے، اللہ پاک دا شکر ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ساری جڑی خامیاں ہیں انہوں دے اوتے پردے پائے نے، ورنہ اللہ پاک نو کسی دی بندے دی کوئی ادا ناپسند ہو گئی تو بندہ گیا، پواں وہ پھر گڈیاں کاراں والا جبے دستاراں والا کیوں نہ ہوئے، ظاہری طور دے اتنے ممبر تے کیوں نہ بہندا ہوئے، ظاہری طور دے اتنے جناب ان کی شان و شوکت اویں ہی قائم کیوں نہ ہوئے، لیکن دلوں دے وچ بغض وڑ جائے گا، شہر دے شہر پنڈ دے پنڈ انہوں ناپسند کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہے گا یار میں تو کوئی گل بھی نہیں، ادھر تو میرا تعلق بھی نہیں سی خراب گئی، ویخنا میں اندر واسطے اتنا کچھ کیتا، میں انہوں اے دیتا، میں انہوں اے دیتا، میں دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ صبح ویکھی نہ سویر ویکھی، میں اندر واسطے اتنا کچھ کیتا، اب بھی میرے خلاف ویکھے گا یار میرا بنیا کی، بنیا کچھ بھی نہیں، ادھروں ردیا گیا، اینا ہی گل ہوئی بس، اور کوئی گل نہیں ہوئی، قسمت دا ماریا، اور کوئی گل نہیں۔ مالک دی رضا دے وچ راضی رہو، یقین منو، مالک دی رضا جڑی ہے نا، مالک دی رضا ہر کم دے سرا جے، ہر کم دا سرا، ہر کم دا سرا جے۔ مالک دی رضا ایسی چیز ہے کہ تہاڈے لوگ نا ڈپریشن دے پھکے پھکے گولیاں کھاندے، ڈپریشن دے پھکے پھکے گولیاں کھاندے، راتاں نوں نیند نہیں آندیاں، 6 گولیاں کھا کے سوندے ڈپریشن دے، وہ اپنے کام دی وجہ تو آوازار نے، کام دی وجہ تو آوازار نے، کوئی نہ کوئی ٹینشن انہوں دے دماغ دے وچ بڑی ہوئی ہے، کوئی بہن بھرا دی ٹینشن ہے، کوئی کاروبار دی ٹینشن ہے، کوئی رشتہ داراں دی ٹینشن ہے، کوئی نیبرز دی کوئی ہور ٹینشن ہے، ٹینشن بڑی ہوئی انہوں دے دماغ دے وچ، تھکے گولیاں نے یقین منو ڈیلی کھاندے نے تو پھر انہوں دیاں اکھاں چ نیندر وڑدی ہے، لیکن ہر طرح دی ڈپریشن، ہر طرح دی سستی اور ہر طرح دی پریشانی نو ختم کرن دا صرف ایک ہی آزمودہ حل ہے، اللہ دی رضا دے وچ راضی رہو، اللہ دی رضا دے وچ راضی رہو۔